بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ سورۃ داہر سورت میں مولا علی کی شان میں یہ آیات بینات نازل ہوئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مساکین کو، یتیموں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی محمد و آل محمد کی تعلیمات، وہ کوئی چیز اکٹھی نہیں کرتے، مال جمع نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا، یہ دنیا کا مال جو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو تو یہ جیفا ہے، یعنی گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو مولا علی شیر خدا سنت رسول کے مطابق سب کچھ خرچ کر دیتے۔ اسی طرح سورۃ انفال پڑھ کر دیکھیے، سورۃ حشر پڑھ کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مال فے اور غنیمت اور اموال بانٹ دیا کرتے تھے۔ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، پھر بالترتیب والمہاجرین والانصار۔ آپ سورۃ حشر پڑھ کر دیکھیے۔ اسی ترتیب کو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان جامع القرآن نے، مولا علی شیر خدا نے اسی ترتیب کو جو قرآنی فیصلہ تھا سنت رسول کے مطابق وہ تقسیم فرماتے رہے۔ فدق ہو یا اموال فے ہوں، مولا علی شیر خدا نے اسی ترتیب قرآنی کو برقرار رکھا، نہ کہ حسن حسین کے سپرد کر دیے۔ شیعہ بھائی بھی اپنی کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، اس لیے حضور کے کسی خلیفہ پر الزام دھرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خلفائے راشدین تقوی اور عفت و حیا کے پیکر تھے، اور ان کی زندگانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور مساجد میں تراویح اور قرآن کی تلاوت، حضرت علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم نور قبر عمر، اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے مساجد کو قرآن کی تلاوت سے معمور کیا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔